السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ مجال ہے جو کو ایک روز سکون مل جائے، مجال ہے جو ایک روز فل ٹاس نہ آنے پائے۔ اسے ایک سڑے گلے لعنت زدہ مکروہ ترین سسٹم کی بدصورتیاں عین اس وقت مزید اجاگر ہو جاتی ہیں جب آپ اس پر آگ اٹھا کر کے ڈالنے کے روادار نہیں ہوتے۔ گویا ملاحظہ کیجئے، وہ ایک آدمی جسے کل تک ہمارے ادارے، ہماری ایجنسیاں ڈھونڈتے پھر رہے تھے، سونگتے پھر رہے تھے، جو محض ایک دن کے لیے پاکستان آیا اپنی بیمار ماں کی عیادت کے لیے، تو سب اس کے در پہ ہو گئے، یہاں تک کہ اسے اس ملک سے ایک مرتبہ پھر فرار ہو جانا پڑا۔ میں بات کر رہا ہوں سابق ڈپٹی پارلیمانی لیڈر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان حیدر عباس رضوی صاحب کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ ماجدہ کو مکمل شفا یابی عطا فرمائے۔ تمام لوگ جن کی والدہ اور والد اور جتنے بھی لوگ دنیا بھر میں کہیں پہ بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو وہ شفا عطا فرمائے جو اس نے اپنے نیک اور مقرب لوگوں پر اتاری ہے۔ لیکن کیا یہ مذاق نہیں کہ وہ ایک آدمی جو کل تک وانٹڈ تھا، جسے آپ تلاش کرتے پھر رہے تھے، جس کے لیے اشتہارات آپ نے دیے، پھر رینجرز نے یہ باقاعدہ کہا کہ جی جناب والا وہ جو گلشن میں کریکر حملہ ہوا تھا ایک اسکول پر، اس کے ذمہ داران دو ہیں، ایک آج وہ نفیس ٹھہرے، دوسرے حیدر عباس رضوی جو فرار ہو گئے تھے۔ حیدر عباس رضوی کو یہی ڈرا دھمکا کر کے، اور ان کو پاکستان سے جب وہ واپس آئے تھے پچھلی مرتبہ تو انہیں چمپت کرا دیا گیا تھا۔ پوچھنا یہ تھا کہ اب ایسا کیا ہو گیا کہ جو حیدر عباس رضوی کے تمام جو نیک نام، ان کے اعمال نامے میں نیکیاں تھیں، وہ سب کچھ غائب ہو گئیں، وہ سب کچھ دھل گئیں۔ ایسا کیا ہو گیا بھائی راتوں رات؟ پچھلی مرتبہ اداروں کو غلط فہمی ہوئی تھی، ایجنسیاں جھک مار رہی تھیں، یا اس مرتبہ ایجنسیوں نے اپنی غلطیوں کی تلافی انورٹڈ کاماز میں کرنے کی جو ہے وہ ٹھان لی ہے؟ خوبصورتی یا بدصورتی جو بھی آپ کہیں، اس ایک سسٹم کی دیکھیے، اس ایک لعنت زدہ سسٹم کی، وہ ایک آدمی جو کل تک مطلوب ملزم تھا، وانٹڈ تھا، وہ ایک آدمی آج ایوان وزیر اعظم تک جا پہنچا، وقت کے وزیر اعظم کے سامنے بیٹھ کر کے، اور وہ ملاقات کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس سسٹم کی ایسی تیسی کرنے میں آپ اپنا جس کو کہتے ہیں قیمتی وقت برباد کریں، دو نفل پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ سسٹم پوری شدت کے ساتھ کولیپس کر جائے، کیونکہ مجھے اور آپ کو تو اس سسٹم سے کوئی فائدہ ہے نہیں۔ فائدہ ہے تو عمران خان، حیدر عباس رضوی اور اس طرح کے دیگر لوگوں کو۔ یعنی مذاق ہے، وہ ایجنسیاں جو اس کو ڈھونڈتی پھر رہی تھیں حیدر عباس رضوی کو، آج وہ انہی ایجنسیوں کی، انہی لوگوں کی مدد سے، ان کی معاونت سے، ان سے کلیئرنس پا کر کے ایوان وزیر اعظم تک پہنچ گیا۔ اور ایوان وزیر اعظم تک اس کو پہنچانے کا مقصد کیا ہے؟ اب اسے کراچی میں اتارا جائے گا، اس کے بعد اسے رابطہ کمیٹی کی ممبرشپ سے نوازا جائے گا، اس کے بعد وہ پریس کانفرنس کرے گا، اور یہ میڈیا والے بیٹھ کر کے جھک ماریں گے، یہ بیٹھ کر کے اس سے انٹرویو کریں گے، یہ اس سے پیارے پیارے سوالات کریں گے کہ آپ بتائیے آپ کے دامن میں مہاجروں کے لیے کیا ہے۔ اور یہ مہاجر جن کے پاس ود آل ڈیو ریسپیکٹ، بہت سارے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، تمام مہاجروں کی نہیں، کیونکہ میں خود بھی مہاجر ہوں، مہاجر کی اولاد ہوں، ان کے پاس 5 پیسے کی عقل نہیں ہے کہ جو سوچ سکیں کہ یہی لوگ تھے نا، یہی لوگ تھے جو تم پر شہر پر اس وقت مسلط تھے جب تمہیں کاٹا جا رہا تھا۔ اے این پی سے مہاجر لڑ رہا تھا، اے این پی والا مہاجر کو کاٹ رہا تھا، کان میں بنارس پہ الفی ڈال دی جاتی تھی، آنکھ میں الفی ڈال دی جاتی تھی، بلوچ تمہیں کاٹ رہا تھا، تم اس کی جان کے در پہ تھے، یہی سب کچھ چل رہا تھا نا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے لوگ اس کے ذمہ دار تھے، تو پھر آج وہ آدمی کیسے ایوان وزیر اعظم میں پہنچ گیا؟ کدھر چلے گئے یہ ایجنسی والے؟ کسی غریب مظلوم کو اٹھانے کے لیے نقاب پہن کر کے اور اس کے گھر میں چیڑی لگا کر کے کود جاتے ہیں، کسی 2 نمبر آدمی کو پکڑنے کے لیے ان کے ہاتھ کانپتے ہیں۔ کدھر گئی ان کی بہادری، شیر دلیری، مردانگی؟ وہ کدھر ہے؟ اے جی، ڈی جی، پی جی، اے جی جتنے ہوتے ہیں، اے جی، او جی، میں ہوں منموجی، وہ کدھر ہے؟ آپ کے خیال میں کیا کرنے گئے تھے یہ لوگ ایوان وزیر اعظم؟ عمران خان صاحب ان کو بہت ہینڈسم لگتے ہیں؟ نہیں، فائلیں دبی نہیں ہے نا یار، یہ گن پوائنٹ پہ شریف ہیں، آپ سمجھیں۔ وہ جو 22 اگست کی تقریر کے بعد گن پوائنٹ پہ سب شریف ہوئے، یہ اسی سلسلے کا تسلسل ہے۔ در حقیقت یہ سب اندر سے وہی ہیں، لیکن انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہم جو ہیں وہ اب نفیس لوگ ہیں، اور انہی کی بات کے جھانسے میں آ گئے خان صاحب۔ حالانکہ وہ جھانسے میں نہیں آئے ہیں، ان کی مجبوری ہے،
ان کی ضرورت ہے اس بات پر, اس فراڈ پر یقین کر لینا کہ یہ نفیس لوگ ہیں. اگر یہ نفیس لوگ ہیں تو ڈرل کون میرے پھپا کرتے تھے؟ لوگوں کو اغوا کون کرتا تھا؟ یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے, اس میں جائے بغیر میں کنی کترا کے گزر جاتا ہوں. یہ اپنی دیہڑی لگانے کے لیے گئے تھے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ مہاجر نوجوانوں کے لیے نوکری مانگنے گئے تھے؟ یہ کراچی کے انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کا بجٹ مانگنے کے لیے گئے تھے؟ او بھائی کوئی خدا کا خوف کرو یار, کوئی خدا کا خوف کرو. کراچی والوں, پاکستان بھر کو تم لوگ زندگی کا شعور دیتے ہو اپنے طور پر. ہم لکھنوی تہذیب کے فلانے اور ڈھمکانے اور ہمارے اجداد نے پاکستان بنایا, پاکستان انہوں نے بنایا, تو تم لوگ وہ کیوں کھا رہے ہو جو کوا کھاتا ہے؟ عقل کے بھی تو کچھ نمبر ہوتے ہیں نا, صفائی کے ہوتے ہیں تو ہوتے ہیں, عقل کے بھی کچھ ہوتے ہیں. اس کو استعمال کب کرو گے؟ یہ اپنی دیہڑیاں لگانے کے لیے گئے ہیں. ایک منسٹری اور لے لی تھی امین الحق صاحب کے لیے, اللہ تعالیٰ ان کا اقبال بلند کرے. اب کوئی اور چکر ہوگا, وہ وقت آنے پہ پتہ چلی جائے گا کیا معاملات ہیں. وزیر اعظم کہہ رہے ہیں ہاں وہ آفیسز کھلنے چاہیے ہیں, تو پھر بند کائے کیے تھے؟ اور اگر وہ آفس کھل گئے تو یہاں بہت ساری چیزیں بند ہو جائیں گی. کبھی کراچی بند ہو جائے گا, کبھی کچھ اور بند ہو جائے گا, کبھی لوگوں کی سانسیں بند ہو جائیں گی. یہی تو ہوتا رہا تھا کراچی میں. تو پھر راحیل شریف کو یہ حق کس نے دیا تھا کہ ان لوگوں کے اوپر بلڈوزر چلا دے؟ مطلب جب کوئی نیا آدمی آئے گا تو اپنے نئے فلسفے لا کر کے اور ہم پر تھوپ دے گا, اور ہم رعایا ہیں کہ جو تم کہو وہ مان لیں. میں حیران ہوں خدا کی قسم کہ یہ کون سی قوم میں پیدا ہو گیا ہوں. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. عقل سے آ رہی پھدو بنے ہوئے ہیں, اور ان کو بیوقوف بنا بنا کر کے کبھی عمران خان اپنی دیہڑی لگاتا ہے, کبھی نواز شریف, کبھی زرداری, اب آگے جا کر کے بلاول بھی لگائے گا, پھر شاید مریم بھی لگا لیں گی, پھر کوئی اور بھی لگا لے گا, اور ان کو جوتے پھونکتے رہیں گے صبح سے شام تک. ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. اس سسٹم پہ آگ اٹھا کے بھیج دو, اس پہ لعنت بھیج دو. آج کی سپریم کورٹ کے اخبارات کی زینت بنی ہے خبر, آبزرویشن ہے کہ سندھ میں پیسہ جن 2 افراد کو جاتا ہے سب کو سب پتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ کو بھی پتا ہے, لیکن آپ بے بسی دیکھیے اس سسٹم کی. سپریم کورٹ بھی ان کا کچھ نہیں کر پا رہی. کیوں؟ کہ ثبوت نہیں ہوتے. ثبوت کون جمع کرے گا؟ یہاں تو فائلیں بنا کر کے صاحب لوگ الماری میں سجا دیتے ہیں. وہ ایک صاحب تھے, مجھے بتاتے تھے کہ وہ دیکھو بیٹا جو پیچھے فائلیں بنی ہوئی ہیں عزیر بلوچ کی, اور مجھے بتاتے تھے کہ آصف علی زرداری اور فریال تالپور. میں نے جی کہہ رہے ہیں یہ فائل بنی ہوئی ہے, وہ ان کی پروموشن ہو گئی, وہ چلے گئے کہیں, ان کی جگہ جو دوسرے آئے وہ اللہ کا شکر ہے دھنیا ہمارا قومی مشروب ہے, ستو ہمارا قومی مشروب ہے. مطلب اب آپ سوچیں, سب کو سب پتا ہے, کر کوئی کچھ نہیں سکتا. عمران خان صبح سے شام تک کہتا رہتا ہے وہ چور وہ ڈاکو, ثبوت مانگو تو ٹیں کاڑے, سب کاڑے. ایسا نہیں کہ ثبوت نہیں ہے, سب کے پاس سب ثبوت ہیں, مگر پھر استعمال کس کو کریں گے؟ مجھے استعمال کر لیں گے. بابا جی کا کھیل ہے کیا؟ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ چیئرمین نیب کے علاوہ کوئی ہے جو نیب کی تعریف کرے, اور بیک پیج پر صفحہ جو پلٹے ہیں آپ خبر لکھیے, چیئرمین نیب جاوید اقبال کی قیادت میں اتنے ارب ریکور. جاوید اقبال کی قیادت میں؟ وہ قائد تحریک ہیں کیا؟ وہ سیاسی جماعت ہے. نیب پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کام آتی ہے تو سپریم کورٹ اسٹیبلش کر چکی, لیکن یہ نیب کیا مطلب اس تاثر کو قوی کر رہی ہے, اس کو آتھینٹیکیٹ کر رہی ہے. جاوید اقبال کی قیادت میں کیا ہوتا ہے؟ جاوید اقبال اس کام کے پیسے لے رہے ہیں, اس کام کا پروٹوکول مل رہا ہے ان کو. مطلب حد ہو گئی ہے. عمران خان آتا کہتا ہے میں نے اسپتال بنایا, اور بھائی ہمارے پیسوں سے بنایا یار. جاوید اقبال کہتا ہے میں نے پیسے ریکور کیے, بھائی تمہارا کام ہی ہے, تم اسی لیے تو اسلام آباد میں بابو بنے ہو, ورنہ آپ تو ریٹائر ہو گئے تھے. ایبٹ آباد کمیشن میں کیا ہوا؟ کیا نکالا آپ نے؟ کیا فائنڈنگ ہے؟ کس کو سزا ہوئی؟ نام بتاؤ. طویل سناٹا, پن ڈراپ سائلنس. اس سسٹم سے کسی کو کچھ ملا ہے؟ زرداریوں, شریفوں, عمران خانوں کے علاوہ نہ کسی کو کچھ ملنا ہے. آپ صبح سے شام تک اپنا رونا روتے رہیں گے, ککھ نہیں ہونا. اسلام آباد کے مکین بلند مقابر کے قیدی بدلتے رہیں گے, تبدیل ہوتے رہیں گے. کبھی وہاں ممنون حسین تھا, آج عارف الوی ہے, کل کوئی اور ہوگا. پہلے وہاں نواز شریف تھا, پھر آصف زرداری تھا, اب عمران خان ہے, کل کو کوئی اور ہوگا. لیکن ان سب نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ آؤ اپنی اپنی دیہڑیاں لگواؤ, اپنی اپنی نسلیں بنا لو, اپنے بچوں کو یہ سکون دے دو کہ ہاں یار
वी आर फ्रॉम द प्रिविलेज्ड क्लास। उनके आगे पीछे बॉडीगार्ड्स की एक फौज सफर मौज हो, वो महफूज रहे इस मुल्क में जब तक इक्तदार में है। इक्तदार में नहीं है तो फिर तो अल्लाह बेली है, फिर तो बाहर हैं हम। लंदन कनाडा कोई दूर है क्या? ये तो मैं और आप यहां का गंदा पानी पी पी करके मरने के लिए तुले हुए हैं, इसलिए कि हमारे पास वी डोंट हैव एनी ऑप्शन लेफ्ट। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। लेकिन ये इदारे क्या कर रहे हैं? इदारे जो कर रहे हैं ये जहन में रखें कि फिर वो एक ऊपर जात है, वो ऊपर जात है। बड़े बड़ों की हड्डियां तोड़ी हैं उसने, बड़े बड़ों की गर्दनें मरोड़ी हैं उसने। वो जिसको बड़ा घमंड था ना ज़ियाउल हक, उसका लाशा भी नहीं मिला, उसका लाशा भी नहीं मिला, उसका तिक्का दफनाया जाकर के। बहुत से लोगों को बुरी लगेगी, लगती रहे। भुट्टो की तो लाश भी मिल गई थी, चलो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसका मुतकिद हूं। पाकिस्तान तोड़ने में याया का और भुट्टो का प्रॉपर हाथ है। और याया को आपने क्यों जमीन में गाड़ दिया सलामी दे करके? उसके तो जनाजे तक को फांसी दे देनी चाहिए थी, सिर्फ इसलिए कि फौजी था, आपने उसको फौजी एजाज के साथ अपनाया। वो जानी शराबी आदमी, धंधा है, सब गंदा है ये। फी अमान अल्लाह।